نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماں و بہنوں، ہمارا معاشرہ کئی قسم کے بگاڑ کا شکار ہے۔ اس میں سے ایک اہم چیز ہمارا عدم برداشت، جلد غصے میں آنا ہے۔ اگر ہم معاملات کی خرابی پر غور کریں تو اکثر و بیشتر معاملات ان کی خرابی کی بنیاد بے جا غصہ، عدم برداشت اور تحمل کا نہ ہونا اکثر طور پر ہمارے معاملات کی خرابی کی بنیادی وجہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بلکہ اگر ہم جرائم کی اسباب تلاش کریں، قتل و غارت، طلاق، لڑائی جھگڑے، تو ان میں سے اکثر و بیشتر کی بنیاد غصہ اور عدم برداشت ہوگا۔ معاشرے کے اندر طلاق کی ریشو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کے طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح طلاق دی ہے اور شام کو مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جائیں گے کہ اب اس کا کوئی حل ہے، اور طلاق دیتے وقت جو انداز اختیار کیا جائے گا اس سے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ زندگی بھر اس عورت کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔
وجہ سبب یہ ہے کہ غصے کی حالت میں یہ معاملہ کیا جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتی، تھوڑا سا مسئلہ خراب ہوا اور معاملہ طلاق کی نوبت پر آ گیا۔ بھائیوں کے جھگڑے، اختلافات، بعض کا چھوٹا سا جھگڑا، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس کے اوپر قتل ہو جاتے ہیں۔ رشتہ دار کا قتل کر دیتا ہے، بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کا، باپ بیٹے کا قتل کر دیتا ہے۔ اس کا سبب تلاش کریں تو پیچھے کوئی بڑی وجہ نظر نہیں آئے گی، صرف اور صرف یہ چیز کہ غصہ آ گیا تھا، غصے کی وجہ سے اس نے ایسے کر لیا، ورنہ پیچھے کوئی اتنا بڑا سبب نہیں ہوگا کہ واقعتاً اس وجہ سے اس کا قتل بنتا ہو۔ خاوند نے طلاق دے دی ہے، طلاق کا سبب واقعتاً کوئی ایسا تھا کہ طلاق اس کو دی جانی چاہیے تھی، ایسا نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر طلاق کا سبب غصہ ہوتا ہے۔ آپ روڈ پہ چلے جائیں، لوگ کسی جگہ پر لڑ رہے ہیں، وجہ سبب تلاش کرے، کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہوگی، چھوٹی سی کوئی معمولی سی وجہ ہوتی ہے، کسی نے کسی کو غلط کراس کر لیا، کسی کو تھوڑا سا کوئی سیڑ لگ گئی، نقصان بھی کوئی نہیں ہوا، لیکن عدم برداشت کی اور غصے کی وجہ سے وہاں پر بعض اوقات بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ قتل ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ بعض اوقات یہ قتل برادریوں کے اندر پھیل جاتے ہیں، خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، اور بنیادی وجہ اور سبب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کرنا، غصے کو قابو نہ کرنا۔ غصہ یہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کو دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو غصے کی حالت میں دو بندوں کے درمیان، دو فریقوں کے درمیان فیصلہ نہ کریں۔ وجہ اور سبب کیا ہے کہ جب دو بندوں کی بات بندہ سن رہا ہے اور سننے والا غصے کی حالت میں ہے تو اس کی عقل پوری طرح کام نہیں کرتی ہے، کسی کی طرفداری کر لے گا، کسی کے اوپر غصے کی وجہ سے زیادتی کر بیٹھے گا۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ غصہ بندے کی عقل کو معاف کر دیتا ہے، اس کو خراب کر دیتا ہے۔ جبکہ اگر ہم شریعت کے احکامات پر غور کریں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کا وصف بیان کیا ہے، والذین یجتنبون الکبائر والفواحش والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، اور جب کبھی انہیں غصہ آ جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اہل ایمان کا وصف یہ بیان کیا کہ غصہ ان کو بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے کے اوپر قابو کرنے والے ہوتے ہیں، غصے کے وقت معافی والا معاملہ کرتے ہیں۔ متقین کے اوصاف بیان کیے، فسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، بخشش، اور اس جنت کی طرف سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان متقین کی صفات کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی کے اندر اور تنگی کے اندر اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اہل ایمان کا وصف یہ بیان کیا کہ غصہ آ جائے تو غصے کے موقع پر معافی سے کام لیتے ہیں۔ متقین کا وصف بیان کیا، والکاظمین الغیظ، غصہ آتا ہے تو غصے پر قابو کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، اور لوگوں سے انتقام لینے کی بجائے، بدلہ لینے کی بجائے، لوگوں سے درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا معاملہ کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول اوصنی، آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں، وصیت کر دیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کی کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے اس مطالبہ کو بارہا دہرایا کہ اللہ کے رسول اور کوئی نصیحت کر دے۔ پیارے نبی فرمانے لگے لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ سمجھ آتی ہے بندہ ذرا غصے والا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع مال کے لحاظ سے نصیحت کرتے تھے کہ اس کی طبیعت غصے والی تھی تو اس کو آپ نے بارہا مطالبہ پر دیگر باتوں کی نصیحت کرنے کی بجائے بارہا اسی بات کی نصیحت کی کہ غصہ نہ کیا کر۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان دوسروں کو پچھاڑنے کے ساتھ نہیں ہوتا جو دوسرے کو گرا لے، اصل پہلوان وہ نہیں ہے، اصل پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہی اس کو متقین کا وصف قرار نہیں دیا، اہل ایمان کا وصف قرار نہیں دیا، اور پیارے نبی نے بارہا اپنے صحابی کو اس بات کی تلقین نہیں کی۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کو بہت بڑی طاقت، قوت اور پہلوانی قرار دیا ہے کہ جو بندہ غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے، قابو کر لیتا ہے، فرمایا یہ بندہ اصل میں پہلوان ہے، یہ طاقت والا اور قوت والا ہے جس کو اپنے آپ پر کنٹرول حاصل ہے، غصے کے وقت اپنے غصے کو نافذ نہیں کرتا ہے، غصے کے وقت غصے کو پی جاتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے، یہ اصل میں پہلوان ہے۔ اور ایسے بندے کے لیے فرمایا من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه، جو بندہ اپنے غصے کو پی لیتا ہے حالانکہ وہ اپنے اس غصے کو نافذ کرنے پر قادر بھی تھا۔ ایک بندہ یہ ہے کہ کمزور ہے، اپنی بات منوا نہیں سکتا ہے، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، اس نے بیچارے تو صبر ہی کرنا ہے، یا گھر جا کے گالیاں نکال سکتا ہے۔ وہ بندہ جو طاقتور ہے، قوت والا ہے، اختیارات والا ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، جسمانی طور پر مضبوط ہے، اپنا غصہ نافذ کرنے پر قادر بھی ہے، اور وہ شخص اپنے غصے پر قادر ہونے کی بجائے، اس کو نافذ کرنے پر قادر ہونے کی بجائے اپنے غصے کو پی لیتا ہے، دوسرے کو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اس کی شادی پسند کی حور کے ساتھ کر دیں گے۔ جس حور کو وہ پسند کرے گا اس حور کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین اس کی شادی کر دیں گے۔ یہ اتنی بڑی پہلوانی ہے، اتنا بڑا عمل ہے، غصے پر اپنے آپ پر کنٹرول کرنا غصے کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، جن کو ہم اپنے لیے ایک نمونہ قرار دیتے ہیں، اور ہماری حالت، معاشرے کی مجموعی حالت ہمارے سامنے ہے۔ ہم اپنی حالت پر غور کر لیں، اپنے معاملات پر غور کر لیں۔ جب ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے، گھر والوں کے ساتھ بن جائے، بچوں کے ساتھ بن جائے، بچوں کا والدین کے ساتھ بن جائے، بھائیوں کے ساتھ بن جائے، بیوی کے ساتھ مسئلہ بن جائے، دیگر لوگوں کے ساتھ مسئلہ بن جائے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے، لڑائی جھگڑے، فسادات، اس کی بنیاد دیکھ لیں۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کریں۔ آپ کا معاملہ اپنوں کے ساتھ نہیں، غیروں کے ساتھ بھی کس قدر عظیم الشان تھا، شاندار تھا۔ طائف کی وادی ہے، دشمن ہیں، کافر ہیں، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں کلمہ توحید کی، عقیدہ توحید کی، اور اس کے جواب میں وہ لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، طرح طرح کے جملے آپ پر کسے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر ایک جگہ پر گر گئے۔ ہوش آئی، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، 7 پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔ جبریل امین نے کہا یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ کے رسول میرے ساتھ آیا ہے، آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کو اختیار دیا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو میں اس طائف کے رہنے والوں کو
دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دوں۔ قربان جائیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والے تھے۔ فرمانے لگے نہیں، اگرچہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ جو کلمہ توحید کی گواہی دیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 10 سال رہا۔ حالانکہ انس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، بچوں پر بندہ غصے ہو بھی لیتا ہے، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کس قسم کے تھے؟ کبھی بھی مجھے کسی بات پر جھڑکا ہی نہیں، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ کسی کام کے لیے مجھے بھیجتے، میں بچہ تھا، بعض کا کھیلنے لگ جاتا، اپنے کام میں لگ جاتا، پیارے نبی نے کبھی بھی مجھے ایسے نہیں کہا انس تجھے میں نے یہ کام کیا تھا، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا، یا کبھی میں نے الٹ کر دیا ہو اور آپ نے فرمایا ہو کہ تجھے میں نے اس طرح کہا تھا اور تو نے اس طرح کیوں کر دیا، کبھی ایسے نہیں کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ گواہی دیتی ہے من تکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، کبھی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے انتقام لیا ہی کبھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے، مجھے ایسے کہا ہے، یہ کون ہوتا ہے مجھے ایسے کہنے والا، لو اس سے معاملہ خراب ہو جاتا، ہمارے معاملات بگڑ جاتے ہیں اس سے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ سوئے ہوئے ہیں، اٹھا دیکھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک بندے نے تلوار، آپ کی درخت کے نیچے سفر میں تھے، درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، اس نے تلوار نکال لی، آپ کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی، اس نے اتار لی، میان سے تلوار باہر نکال لی، آپ کی آنکھ کھلی ہے، وہ تلوار لے کر کھڑا، اللہ کے رسول بتاؤ کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے کہا اللہ تعالیٰ بچائے گا، اور کس نے بچانا ہے؟ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان، اللہ کے اوپر توکل، بھروسہ، اعتماد دیکھ کر اس کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی۔ یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، یہ نہتا ہے، اس کے باوجود اس کا اپنے رب پر اعتماد کتنا زیادہ ہے کہ کہتا اللہ بچائے گا۔ تلوار گر گئی، پیارے نبی نے اٹھائی، اللہ اکبر، صحابہ کو بلایا، ادھر آؤ، میں سویا ہوا تھا، اس نے میری تلوار نکال لی، مجھ سے کہنے لگا کون بچائے گا، اب یہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اسے کچھ نہیں کہا، جاؤ بھائی، کچھ نہیں کہا، اسے کچھ بھی نہیں کہا، اس کو مارا نہیں، اس کو صحابہ کو کچھ نہیں کہنے دیا کہ اس کو مارو پیٹو، نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہنے دیا، چھوڑ دیا اس کو۔ مسئلہ آپ کی ذات کا تھا، اپنی ذات کے لیے پیارے نبی نے اپنے دشمن سے بھی انتقام نہیں لیا۔ یہودیہ عورت نے کھانے میں زہر شامل کر دیا، آپ نے بعد میں پوچھا صحیح بتاؤ کھانے میں زہر شامل کیا تھا؟ ہاں کیا تھا۔ پیارے نبی نے اپنی ذات کی خاطر ان سے انتقام نہیں لیا، زہر کھلانے والے سے بھی انتقام نہیں لیا۔ جا رہے تھے، ایک عرابی نے آپ کی گردن میں کپڑا ہے، اس کو زور سے کھینچا، اور اس زور سے کھینچنے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر نشان پڑ گیا، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے آتی من مال اللہ الذی اعطاک اللہ، اے اللہ کے رسول وہ مال جو اللہ رب العزت نے آپ کو دے رکھا ہے، اس مال میں سے مجھے بھی دے۔ قرضہ نہیں لینا، سوال کر رہا ہے، مجھے بھی دے، اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے، آپ کے پاس خمس کا مال ہے، غنیمت کا مال آپ کے پاس آتا ہے، اس مال میں سے مجھے بھی دیں۔ یہ جائے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی آپ کی کوئی تعریف کرتا، طریقے سے سوال کرتا، لیکن عربی تھا، بدو تھا، اسے پتا نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آپ نے دیکھا، مسکرا دیا، صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بال دے رکھا ہے نا، اس میں سے اس کو بھی دو، اس کو بھی مانگ رہا ہے، اس کو بھی دو۔ قربان جائیں، یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جس کی مثالیں ہم لوگوں کو دیتے ہیں، اور ہمارا حال ہم دیکھ لیں، مجموعی طور پر معاشرے میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے، غصے کے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، کسی کے ساتھ اختلاف کے وقت ہمارا معاملہ کس قسم کا ہوتا ہے۔ ان چیزوں پر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے
آپ کے ساتھ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، ہمیں اس کے اخلاق اور اس کے رویے کی بنیاد بنانے کی بجائے اپنے اخلاق اور اپنے رویے کو بنیاد بنانا چاہیے۔ اس کے اخلاق کو دیکھنے کی بجائے اپنا اخلاق دیکھیں، اگر تو میں اس کی طرح جو میرے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے میں بھی اس طرح کا معاملہ کرتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے سامنے کس چیز کو رکھا ہے؟ دوسرے بندے کے اخلاق کو سامنے رکھا ہے، اس کے کردار کو سامنے رکھا ہے، اس کے رویے کو سامنے رکھا ہے۔ اور اگر میں اس بات کو دیکھوں کہ میں کس اخلاق کا مالک ہوں، میری عادات کیا ہے، میرا معاملہ کس طرح کا ہونا چاہیے، میں اپنے معاملے کو دیکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کروں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ کہتے ہیں لوگوں کو اس طریقے کے ساتھ جواب دو جو سب سے اچھا طریقہ ہو۔ یہ نہیں کہ برابر کا طریقہ ہو، نہیں، جو آپ کے ساتھ کوئی غلط معاملہ بھی کرتا ہے، غلط رویہ رکھتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی برے طریقے سے بات کرتا ہے، آپ اس کو جواب دیں، اپنا دفاع کریں، لیکن طریقہ وہ والا اختیار کریں جو سب سے اچھا ہو، جو آپ کے شایان شان ہو، آپ کے مرتبے کے لائق ہو۔ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ طریقہ اس کا ہے، مجھے اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دینے کی بجائے مجھے اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے، میں اخلاق کا اعلیٰ نمونہ کیسے پیش کر سکتا ہوں۔ یہ اس کی غلطی ہے، اس کی بدتمیزی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کسی بندے نے کوئی سخت باتیں کر دیں، تو ابو درداء رضی اللہ عنہ ان سے کہنے لگے کہ بھائی معاملہ ذرا ہلکا رکھ، ہمیں اتنا برا بلا نہ کہہ، صلح کے لیے کوئی راستہ باقی رکھ، ہم تمہاری بدتمیزی کا جواب نافرمانی کی شکل میں، اللہ کی نافرمانی کی شکل میں نہیں دیں گے، تو بدتمیزی کرتا ہے تو ہم تیری بدتمیزی کا جواب اللہ کی اطاعت فرما برداری کے ساتھ دیں گے، ہمارا تیرے ساتھ رویہ اس قسم کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کسی بندے پر غصہ نکالتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ احکم الحاکمین ہر بندے پر نگران ہے۔ اگر میں کسی پر زیادتی کر لوں اور اس بات پہ قادر ہوں کہ میں زیادتی کر سکتا ہوں، دنیا میں مجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہر بندے پر نگران ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب نے جانا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنے غلاموں کو مار رہے تھے، پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ نے آواز دی یا ابا مسعود۔ ابو مسعود نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں، پریشان ہوئے، کہنے لگے، پیارے نبی فرمانے لگے یا ابا مسعود اس بات کو پلے باندھ لے، واللہ اقدر من ھذا علیک، کہ یقیناً اللہ احکم الحاکمین تیرے اوپر جس قدر تجھے اس غلام پر طاقت اور قوت حاصل ہے نا، اللہ احکم الحاکمین تیرے اوپر اس سے زیادہ اس کو قدرت اور طاقت حاصل ہے۔ میں اگر کسی پر زیادتی کرتا ہوں تو اللہ احکم الحاکمین اگرچہ میں اس پر طاقتور ہوں، اس پر غصہ نکال سکتا ہوں، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو مجھ سے بھی طاقتور ہے۔ یہی بات ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی نے سمجھائی، اور ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے وہ سارے کے سارے غلام آزاد کر دیے، یہ سارے اللہ کے لیے آزاد ہیں۔ اللہ کے رسول میں جن کو مار رہا تھا اس سب کو اللہ کی رضا کے لیے میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔ اب تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہر بندے پر نگران ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائیں۔ ظاہری بات غصے پر قابو وہی بندہ اپنے آپ پر کر سکتا ہے جو صبر کا عادی ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے صبر کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ جس طرح نماز اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، نماز کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد اترتی ہے۔ پیارے نبی کے ساتھ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مسئلہ بنا، جابر بادشاہ کا سامنا کرنا پڑا، خود بھی نماز میں کھڑے ہو گئے، ان کی بیوی سارا بھی نماز میں کھڑی ہو گئی، اللہ احکم الحاکمین نے دشمن کی قید کو ناکام کر دیا، ان کی تدبیر ناکام کر دی۔ نماز کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد اترتی ہے، اور نماز کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین نے صبر کو جوڑا ہے۔ صبر کے ساتھ جو بندہ صبر کرتا ہے وہ شخص اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے۔ بے صبرا بندہ ظاہری بات ہے جلد بازی کا شکار ہوگا،
اور اپنا یا کسی دوسرے کا نقصان کر بیٹھے گا۔ اسی طرح غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی شیطان تجھے کسی بات پر اکساہٹ پیدا کر دے، تیرے لیے تجھے کسی بات پر ابھار دے، تو اللہ رب العزت سے شیطان کے شر سے پناہ مانگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دو بندے آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ایک بندے کی رگیں پھولی ہوئی تھی، غصہ اس کو بہت زیادہ آیا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ کلمہ پڑھ لے، وہ کلمہ ادا کر لے، اس سے یہ غصے والی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ غصے کا ایک تو اس میں علاج بیان ہوا ہے، کسی کو بہت زیادہ غصہ آیا ہو اس پر قابو پانے کے لیے اعوذ باللہ پڑھے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ یہ غصے کے اندر بندے کو بڑکا دینا، رگیں پھولی ہوئی ہوں، بندے کا چہرہ سرخ ہو جائے، اپنے آپ سے باہر ہو جائے، کنٹرول سے باہر ہو جائے، سمجھ لیجیے شیطان کی طرف، شیطان بندے کو اس بات پہ رکسا رہا ہے۔ غصہ شیطان کی طرف سے آیا ہے، شیطان اس کام پر ابھار رہا ہے، اور شیطان کے شر سے فوری طور پر اللہ رب العزت کی پناہ مانگے، یہ غصے کا علاج ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کا حال یہ بھی ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے۔ ظاہری بات ہے جب بندہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، سخت بات کر دیتا ہے، آگے سے بھی سخت بات آتی ہے، اگر ان دونوں میں سے وقتی طور پر ایک بندہ چپ کر جائے گا، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ چند لمحوں کی بات ہوتی ہے جس سے بہت بڑا بگاڑ کھڑا ہوتا ہے، تھوڑی سی خاموشی بہت بڑی خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ فرمایا جب بھی تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموشی اختیار کر لے، خاموشی اختیار تجربہ کر لیں۔ بڑے بڑے گھروں میں معاملات ہیں، ساس بہو کے مسئلے ہیں، بیٹوں باپ کے مسئلے ہیں، بھائیوں کے مسئلے ہیں، برادریوں کے مسئلے ہیں، لوگوں کے آپس میں مسائل ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر ایک بندہ خاموشی اختیار کر لے، دوسرا پاگل تو نہیں ہے کہ اکیلا ہی بولتا چلا جائے گا، تھوڑی دیر بولے گا چپ کر جائے گا۔ تو اس کا حل پیارے نبی نے یہ بیان فرمایا جب بھی تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموشی اختیار کرے۔ اسی طرح فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے یا ٹیک لگا لے، اس سے بھی بندے کا غصہ کنٹرول ہو جائے گا۔ یہ بھی غصے کو قابو کرنے والی ایک اہم چیز ہے۔ اور سب سے اہم چیز اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر میں اپنے غصے پر قابو کر لوں گا، دوسرے کو کچھ نہیں کہوں گا، اس سے میری شان کم نہیں ہوگی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، خرچ کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ کوئی نہ کوئی اس کے اضافے کا سبب بنا دیتا ہے، کوئی برکت کر دیتا ہے، کسی ایسے جگہ سے اللہ تو بندے کو رزق دیتا ہے، بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، بندے کے اوپر آنے والی کسی بہت بڑی مصیبت کو ٹال کر اس کے رزق کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے، جہاں اس کے لاکھوں لگنے تھے وہاں اسے بچا لیتا ہے۔ تو خرچ کرنے سے پیارے نبی کا وعدہ ہے، خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بہت پکی بات ہے۔ اور دوسری بات فما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، غصے پہ قابو پا لیا، اللہ رب العزت اس کی شان کو کم نہیں ہونے دیتے ہیں۔ عام طور پر جو غصے میں بندہ باتیں کرتا ہے، جواب دیتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں چپ کر جاؤں گا میں ذلیل ہو جاؤں گا، یہ مجھ پر حاوی ہو جائے گا، میں اس کے سامنے لاجواب ہو جاؤں، میں اس کی مان لوں، اس کے سامنے جھک جاؤں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ اس کو جھکنے نہیں دیتا، اس کی شان کو کم نہیں ہونے دیتا، اللہ رب العزت اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فما زاد اللہ بعفو الا عزا، فرمایا کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت میں کمی نہیں ہونے دیتا، جو بندہ معاف کرتا اللہ اس کی عزت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔
معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، جھک جانے سے اللہ اونچا کرتا ہے۔ یہ بات اگر ذہن میں ہو تو یہ ہمارے بہت سارے معاملات سدھر جائیں۔ سال ہا سال سے ہمارے معاملات بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں، بنیادی وجہ یہ غصہ، عدم برداشت، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے آپ سے باہر ہو جانا، اپنے آپ پر کنٹرول نہ کرنا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بلکہ جتنے بھی بگاڑ کی ہم بنیادی وجہ تلاش کر لیں، گھروں میں، بازاروں میں، محلوں میں، اس کی بنیادی وجہ آپ کو یہی نظر آئے گی۔ کوئی بہت بڑی لڑائی ہو، اس کے بنیادی سبب کے پیچھے جانے کی کوشش کرے تو آپ کو کوئی بہت بڑا سبب نظر نہیں آئے گا، کوئی بہت بڑی وجہ نظر نہیں آئے گی سوائے غصے کے۔ طلاق ہو گئی ہے، کوئی بہت بڑا سبب نہیں ہے، جی میں غصے کی حالت میں تھا بس ایسے کہہ دیا۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا، متقی لوگوں کا وصف بیان کیا ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہترین بندہ وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، آتا نہیں ہے، آئے تو دیر سے آتا ہے، لیکن جب غصہ رفع ہونے لگے تو جلدی رفع ہو جاتا ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اور بدترین بندہ وہ ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور دیر تک وہ غصے کو پالتا رہتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر اپنے معاملات کرتا رہتا ہے، اپنی انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھا رہتا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ بدترین بندہ ہے۔ غصہ آ جائے جلدی ختم کر دیں، یہ اچھے انسان کی علامت ہے۔ اور برے انسان کی علامت کیا کہ جلدی غصے ہو جانا، اور سال ہر سال سے غصے کی پیروی کرتے چلے جائیں۔ اہل ایمان کا وصف ہے غصے کو پی جانے والے ہیں، معاف کر دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، قرآن میں آتا ہے۔ فرمایا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔